الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 22 مئی 2022 اور سنڈے کا دن ہے۔ ہمارے حماد چیمہ بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے کچھ کوسچنز تھے، ویسے تو سب کچھ میں نے ایڈریس کیا ہوتا ہے، میں نے کہا چلے آپ کر لیں، ہم آپ کو بھی ریکارڈنگ کروا دیتے ہیں، جو آپ کی کوئی ریزرویشن ہے، کوئی آپ نے بات ڈسکس کرنی ہے تو ضرور کریں۔ جی جناب، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال تھوڑا سخت ہے آپ سے کہ آپ نے لائیو سیشن میں بات کرتے ہوئے غامدی صاحب کے متعلق ایک بات کہی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ مطلب انہوں نے حضرت معاویہ کو ترجیح دی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو، تو آپ نے ان کے لیے دو الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے کہ ایسے جہل و جٹ بندے کہ بندہ کیا بات کرے، تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے لیکن اس طرح کے الفاظات نہیں استعمال کیے، تو یہ اس بات پہ اگر ہو سکے تو آپ رجوع کر لیں۔ اس میں کوئی شرعی فتویٰ کوئی بتایا کہ کسی کو جاہل یا اجڈ کہنا، اجڈ بھی وہ اسی کا ایکویلنٹ ورڈ ہے، شرعی حکم اس کا بیان کیا جائے کہ کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس بات میں یہ جملہ یوز کیا ہے اس میں سب سے ہلکا جملہ یہی تھا۔ انہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کوئی حکومتی نظام امت کو نہیں دے سکے اور یہ ان کی کمزوری ہے، اور اسی مجلس کے اندر وہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار کے ذریعے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے خلیفہ راشد کی بغاوت کر کے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پوری امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا امت کے اوپر احسان ہے۔ اس طرح کی گفتگو ایک شخص جو سنیت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے وہ کرے گا تو اس پہ فتویٰ جو علماء اہل سنت لگائیں گے نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، سب سے پہلے تو اسے رافضی کہیں گے کہ خلفائے راشدین کی اس نے توہین کی ہے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ان کو رافضی کہہ لیں، اس کے بدلے جاہل اور اجڈ والی بات واپس لے لیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا فتویٰ ان کے اوپر لگائیں گے کہ جو خلفائے راشدین کے اوپر تان کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل اور جڈ والا فتویٰ واپس لے لیں اور اس طرح لعنتیں بھیج لیں تو ٹھیک ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن وہ یہ کہیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ امت کو اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایک وہ شخص جو تلوار کے زور پر مسلط ہوا، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف اس کا دور ملوکیت ہے، اس کا کوئی سپورٹر بنے، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور یا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور۔ علماء تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن کی سنت کے اوپر عمل کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو سلام متارکت کر لو۔ تو یہ میں نے کیا ہے، میں نے کوئی ایبسولوٹلی ان کے اوپر جاہل ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہاں اگر علمی ڈسکشن کرے وہ ٹھیک ہے، علمی ڈسکشن میں بندہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیا، یہ اس کا ریبٹل تھا۔ اب ہم بھی عرض کریں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اور ان کے اینکر نے مل کے میرے بارے میں یہ جھوٹا کلیم کیا کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا ہوں یا میں ان کی توہین کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ بابے جو ہیں وہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیا غامدی صاحب کو اور ان کے اینکر کو نہیں پتا کہ میں کن بابوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں؟ کیا میں محدثین کے بارے میں یہ بابے بول رہا ہوتا ہوں، یا ان صوفیاء کے بارے میں جن کا ایمان ہی مشکوک ہے غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کے نزدیک؟ تو پھر یہ میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا اس کا بھی ذرا ریبٹل کرے کوئی، اور ٹائم قیامت تک ہے، جب انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے مرنے سے پہلے تو کر دے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اس بات کا بدلہ اتارا ہے، نہیں، میرا سب سے نرم رویہ خلفائے راشدین پر تان کرنے والے سنی، شیعہ کا معاملہ الگ ہے، ان کی ڈاکٹرن الگ ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کا معاملہ بالکل الگ طریقے سے ٹیکل ہوگا۔ سنی ہو کر کوئی خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے گا اور اس لیول کے اوپر کہ ان کے مقابلے پہ امیر شام کو بڑھائے گا، تو میں نے آج تک سب سے نرم الفاظ اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو غامدی صاحب ہی ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں تو سٹارٹ ہی سے کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت،
اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, ان کے وکیلوں پر لعنت, ان کا دفاع کرنے والوں پہ لعنت. میں لعنت سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, ظاہر قرآن کی سنت ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے, 56 تو ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے اگلی آیت ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں, ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ذیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی, تو میرا خیال سب سے ہلکا لفظ تھا. اس سے ہلکا لفظ اگر کوئی ہے ڈکشنری کے اندر تو بتائیں. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کذاب, میں نے نہیں کہا دجال, میں نے نہیں کہا ملعون, ٹھیک ہے, میں نے نہیں کہا رافضی, میں نے نہیں کہا ناصبی. میں نے کہا جو بندہ اس جہالت اور اجڑ پن پر اتر آئے کہ ایک مجلس کے اندر ملوکیت کا دفاع کرے اور خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے, تو اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ تم نے ویل لیفٹ کیا ہے قرآن کی سنت کے مطابق. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, دیٹس آل. ہاں جی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ کاروباری حضرات ہیں, وہ جمعے والے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے, تو وہ تمام ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک بار, مطلب بار بار نہیں, صرف ایک بار ایک جمعے کے دن کوئی ملاقات کا آپ دن رکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا کاروبار بند کر کے آپ کو ملنے, ان کا آپ کو ملنے کے لیے بہت دل کر رہا ہے. اگر ان کا ملنے کو دل کر رہا ہے تو یقیناً جمعے کے دن کبھی رشتہ داروں کی شادی آتی ہوگی تو دکان بند کر کے وہ جاتے ہوں گے. جمعے کے دن جب ان کا بچہ بیمار ہوتا ہوگا تو دکان بند کر کے ہاسپٹل جاتے ہوں گے. تو جب ان کا واقعی دل کرے گا ہم سے ملنے کا تو دکان بند کر کے آ جائیں گے. اور جو شخص اس لیول کی قربانی نہیں کرنا چاہتا وہ مجھے کیوں اس قربانی کا پابند کر رہا ہے؟ مجھے تو کسی سے ملنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے واحد یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر پچھلے 12-13 سال میں کوئی ناغہ نہیں ہے. پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو ہم ملتے ہیں. شکر کریں ہم نے یہ ایک سٹیج بنایا ہوا ہے اتوار والے دن. آپ ذرا اتوار کے دن ہی طارق جمیل صاحب کو مل کے بتائیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو مل کے بتائیں, اور اس طریقے سے ساتھ کھڑا کر کے تصویر کھنچوائیں. وہ جناب آپ کو نزدیک نہیں لگنے دیں گے, ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ. تو شکر کریں ہم یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں. تو جسے شوق ہے تو وہ قربانی کرے نا. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جمعے کے دن دکان نہ بند کی ہو. کبھی زندگی میں ایسا جمعہ نہیں آیا کہ اس نے اپنے کسی کام کے لیے دکان بند نہ کی ہو. تو سر ایک دفعہ یہ بھی کر لے. ہم نے اتوار کا دن رکھے اس لیے تھا کہ میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. اسلام میں تو جمہوریت ہے حلال کے دائرے میں, میجورٹی اتوار کو فارغ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس بھی, ملازم طبقہ بھی, اور ایون بڑے شہروں میں کاروبار بھی اتوار کو بند ہوتا ہے. لاہور اتوار کو بند ہوتا ہے, جمعے کو نہیں ہوتا. ہاں ہمارا جیلم شہر ہے اس میں یہ. تو آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی مسئلہ نہیں. جس نے نہیں آنا تو ٹھیک ہے, ویڈیوز دیکھ رہا ہے استفادہ کرے. مل کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو نہیں آنا کسی نے مجھے ٹچ کر لیا تو جیسے وہ ساکٹ میں آپ کوئی چیز داخل کریں تو پنکھا چل پڑتا ہے, یا موبائل میں ڈاٹا کیبل لگا دیں تو ڈاٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. بھائی مجھے کوئی جھپی بھی ڈال لے, قرآن و سنت کا علم تو ٹرانسفر نہیں ہونا. نہ یہ ہونا ہے کہ میں دائیں طرف دیکھوں تو سارے حافظ ہو جائیں, بائیں طرف دیکھوں تو سارے ناظرہ ہو جائیں. یہ بھی کوئی نہیں ہونا. تو منو تو ٹچ کر کے کیا لینا ہے؟ آنا ہے تو ٹھیک ہے. یہاں تو روحانی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے جو بغیر پیسے کے علاج کر رہا ہے, اپنی جیب سے کھلا کے کر رہا ہے, فیس بھی کوئی نہیں لے رہا. مجھے بتائیے جب اسپیشلسٹ یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اپنی مرضی کا دن ان سے لیتے ہیں یا ان کی جو مرضی کا دن ہوتا ہے اس دن جا کے چیک اپ کرواتے ہیں؟ ان کی مرضی. ہاں, تو پھر اگر آپ دین کو اپنی صحت جتنی اہمیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دین کو اپنے دنیاوی معاملات جتنی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سرکار ادھر تے آنے کی ویسی لوڑ کوئی نہیں. یہ تو من چلے کا سودا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز میں بھی تصدیق کر دیتا ہوں کہ کورونا کے دنوں میں آیا تھا تو آپ ماشاءاللہ سب کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے. مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہیں. میں نے نجی محفلوں میں سنا تھا کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے, مطلب کوئی بھی ان کے پاس آتا اس کو اشارہ کر دیتے پیچھے سے. اب تو ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کی میں تصدیق کرا, آپ تو کورونا کے دنوں میں ماشاءاللہ جو بھی ادھر آتا تھا سنڈے والے دن وہ یہ کر لیتے تھے, ہم ہاتھ دھو لیتے تھے. ظاہر ہے وہ بالکل تو معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا, تو ہم نے کوشش کی تھی جتنا ہم وہ معاملات لے کے چل سکتے ہیں تو کریں. تو علی بھائی ایک اور تیسرا سوال ہے کہ مولا علی نے جن کو جلایا تھا, جنہوں نے الوہیت کا مطلب ان کو کلیم کیا تھا کہ مولا علی خدا ہے نعوذ باللہ, تو ان کو انہوں نے جلایا تھا, تو کیا اس پر مولا علی کا رجوع ثابت ہے؟ رجوع ثابت ہے نا جی. دیکھیں جب یہ حدیث تو بخاری میں ہے نا, یہ حدیث جب آتی ہے
سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد میں، اور انہیں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ ابن عباس نے اس طرح کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں جلانے کا عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا، اور انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، یعنی وہ جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا اس کو انہوں نے مانا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی وہ الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں، رجوع یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کسی کو نہیں آگ میں جلایا، وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی کو آگ میں نہیں جلایا، تو ان کا رجوع ثابت ہے۔ بغاوت تب ہوتی جب اس کے بعد بھی وہ قائم رہتے، کوئی چیز ہائی لائٹ کرتا اور وہ اس کے اوپر اڑے رہتے، پھر تھا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، بتا دیں۔ ہاں جی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مروان بن حکم بنو امیہ میں سے ہے، اور وہ امام زین العابدین کو یہ کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس کے اندر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا، چاہے تمتع کی فارم میں ہو یا قران کی فارم میں، یہ سنت ہے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد اپنی بات پر قائم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہاں حضرت عثمان نے تو کوئی رجوع نہیں کیا، حضرت عثمان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، قران کیا۔ قران بھی تمتع کی ایک فارم ہے نا، یعنی آپ ایک سفر میں دو چیزوں سے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اور یہ مروان خود سنا رہا ہے امام زین العابدین کو، ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے حضرت علی کی بھی زیارت کی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی زیارت کی ہوئی ہے۔ اگر یہ حدیث کوئی شیعان علی میں سے بیان کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رافضیت پائی جاتی ہے۔ مروان تو خود ناسبی تھا، وہ ناسبی ہو کر یہ بات بتا رہا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ کی سنت کی خاطر حضرت عثمان کے ساتھ بھی اختلاف کرتے تھے، اور الٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت عثمان بیک فٹ پہ نہیں گئے، الٹا حضرت علی نے سنت کو اسٹیبلش کیا۔ تو یہ ہوتا ہے وہ معاملہ جس میں کوئی بندہ کسی بات پہ اڑا رہتا ہے۔ تو حضرت علی کو جب بتایا گیا اس کے بعد نہ انہوں نے کسی کو جلوایا، الٹا انہوں نے اظہار افسوس کیا، اور یہی رجوع کی فارم ہوتی ہے۔ اب مجھے کوئی کہہ دیتا نا کہ یہ ہوا، میں ہو یار یہ تو آڈا چسکا ہے کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو کلپ رجوع ریکارڈ کراؤ، یہ تو آڈا منہ رکھنے سے کرتے ہیں، شریعت میں یہ رجوع نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت میں جب آپ کسی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہو یار ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گا، یہ نہیں ہوتا کہ اس نے آ کے وہ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ جب پبلکلی آپ کو دین کا غلط مسئلہ بتاتے ہیں نا، اس کا اظہار پھر آپ کو پبلکلی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے کئی بار ریکویسٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر کئی سال تک 35 پنکچر کا الزام لگایا، ان کی ایک سمجھ لیں فیم کو نقصان پہنچایا، لیکن معافی ریٹرن میں جا کے عدالت میں مانگی ہے۔ وہ ان کو ویڈیو میں ہی آ کے معافی اپنی مانگنی چاہیے تھی۔ یہ زیادتی والی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اس طرح ونریبل کرتے ہیں اور پھر چپ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں صرف 2 ارب کے ہرجانے سے بچنے کے لیے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس طرح کی جو پبلک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، جن میں آپ کسی کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کا اظہار آپ کو کرنا ہے۔ جو آپ کا اپنا معاملہ ہوا، کوئی آپ کا ڈیسیژن غلط ہو گیا، چلے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اس طرح اظہار، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نوعیت کس قسم کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی میں بیان کرنے میں ایشو رہ گیا ہو، بعض اوقات حدیث کا کوئی طریق کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ علی بھائی نے حدیث جو بیان کی ہے، جو امیج لگایا اس میں تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رکو ذرا، صبر کرو، علی بھائی سے، ان کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھ لو، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو امیج لگا ہے نا یہ کسی اور طریق کا ہے، جو الفاظ علی بھائی نے استعمال کیے کچھ اس طریق میں کچھ کسی اور میں۔ جس طرح میں نے اگلے دن وہ ایک حدیث کہیں بیان کی تھی مولا علی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی یہ آیت کہ اہل ایمان قیامت کے دن جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل نکال دے گا جو ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت سورۃ الحجر کی میرے عثمان بن عفان
طلحہ اور زبیر کے بارے میں. اب وہ حدیث کا طریق جو ہم نے لگایا وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا تھا. اب مصنف ابن ابی شیبہ کا جو طریق ہے نا اس میں صرف حضرت طلحہ اور زبیر کا نام ہے, لیکن 5B ریسرچ پیپر میں نے دونوں حوالے لکھے ہوئے ہیں. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اگر آپ کھولیں گے تو اس میں حضرت عثمان کا نام بھی ہے. اب امیج لگ گیا مصنف ابن ابی شیبہ کا, دو نام تو آگے نا یار, ڈاکٹرنگ میں تو بات درست ہو گئی نا کہ یہ بات ہے اس طرح. ٹھیک ہے, ہم نے ڈاکٹر اسرار کی طرح تو نہیں کیا کہ اس آیت کو پکڑ کے امیر شام کے اوپر لگا دیا, جڑا ہے ہی نہیں سی کدھر بھی. ہاں یہ ہوتا کہ میں امید کرتا ہوں حضرت طلحہ, زبیر اور معاویہ کے بارے میں تو ہم مان لیتے چلو کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا, سیدھا جا کے ڈگے وہ تھے. تو یہ کام تو ہم نے نہیں کیا نا. تو اس طرح بعض اوقات ایک طریق میں کوئی الفاظ ہوتے ہیں, اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے. ایک جگہ کچھ الفاظ ہیں, دوسری جگہ کچھ الفاظ ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کو جمع کر کے ایک مقدمہ پیش ہوگا نا. ابھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے قوم لوط کے بارے میں. اب قوم لوط کا واقعہ کوئی قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ پہ تو ان ڈیپتھ آیا ہے. سورہ ہود میں, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الحجر میں, سورہ الذاریات کے اندر, اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی بعض جگہ ایک الفاظ ہے, بعض جگہ دوسرے الفاظ ہیں. اب میں سورۃ الاعراف میں جب بیان کر رہا ہوں اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ دوسری جگہوں کے الفاظ آ جاتے ہیں. اب ہم ڈسپلے نہ بھی کروائیں, ہم حدیثوں کی وہ آیات کی نمبرنگ لکھ دیتے ہیں صورتوں کی. آپ خود ذرا تھوڑی محنت کر لیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں لکھا ہی ہوگا کہیں پہ. یقیناً وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اور آپ کے بزرگ تو صرف کہہ کے سائڈ پہ ہوتے تھے, ہم تو نمبر بھی لکھ رہے ہیں کہ تکلیف کریں. سورہ ہود میں یہ 50 آیات ہیں, ہجر میں جو ہے یہ 30 آیات ہیں, فلاں جگہ یہ آیات ہیں. وہ کھول کے دیکھ لیں یار, قرآن کون سا مشکل ہے, ہر بندے کے پاس اویلیبل ہے, کھولیں اور پڑھیں. تو اس طرح میں آپ کو بتاؤں یہ جو بے ایمانی ہے نا, یہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, بات باللفظ کی بجائے بالمفہوم بیان ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل قرآن و سنت کے الٹ کوئی بات ہو رہی ہے. بریکٹس ہم بھی لگاتے ہیں لیکن من ون اس کے مفہوم کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. 2 نمبری یہ چھوڑ دیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء نے 2 نمبری کی ہیں, علی بھائی بھی کرتے ہیں. میری کون سی اسٹیک ہے جس کے اوپر میں نے 2 نمبری کرنی ہے؟ میں کوئی مسلک لے کے چل رہا ہوں, ہمارا تو مسلک وہی ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں آ جاتا ہے. یہ مسئلے تو آپ کے ہیں کہ اہل حدیث کا ایک مسلک تھا, بزرگ لکھتے رہے, انہوں نے اس کا دفاع کرنا ہے. میں نے کس کا دفاع کرنا ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ یہ مسلک چل رہا ہے جس کا میں نے دفاع کرنا ہے. میں نے تو پنگا لینا ہے بریلویوں سے بھی, دیوبندیوں سے بھی, اہل حدیث سے بھی, شیعہ سے بھی, ہر اس بات کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کتاب و سنت کے دائرے میں ان کی بات غلط ہے. تو میرے لیے تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو رجوع پھر اگر آپ نے ریکارڈ کرانے ہیں تو پھر میں تو بڑے خطرے ناک قسم کے رجوع کروں گا. پھر یہ والے رجوع نہیں ہوں گے جو آپ رجوع سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ بڑے خطرناک رجوع ہو جائیں گے. ہاں اور بھی کرا لو میرے کو رجوع, اور رجوع تو گاٹے فٹ ہون گے, یہ میں تو دس دیں, کیونکہ میں نے پہلے ہلکی بات کی ہوگی, اب ذرا سخت بات کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, اگے ٹورو تو بہتر ہے کہ منو اوتھے ہی رہنے دو جتنے میں کھلوتے ہیں. میں سب سے آخری درجے کے اوپر کھڑا ہوں. اگر میں اس پہ رجوع پہ آیا نا تو میں پھر ایک سٹیپ آگے ہی لوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ پھر تسی کہنا کو جناب رہنے دو, کیا کر لگو, کتنے ٹر لگے ہو جناب. جس طرح ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ یار اللہ کے بندو جرابوں پہ مسا ہو جاتا ہے, صحابہ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے, ترمذی میں تمہارے اصول کے مطابق صحیح روایت موجود ہے, ابو داؤد کے اندر, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, تم لوگ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, خالی پاؤں پہ بھی ہو جاتا ہے, آؤ نا. مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے پیش کیا, آپ کہتے نہیں جرابہ ہی کر لو. یہ رجوع پھر اس طرح دے آنے جے, تسی کہندے سونا نہیں جناب وہ ادھر ہاتھ نہ باندھیں ادھر باندھ لیں, اسی کہتے ہیں جناب ضعیف روایت نے نال لکھا ہوا ہے ضعیف ہے, اور نہیں تلقی بالقبول حاصل ہے, اسی کہ لو پھر کھولن لگے جے, کھولنے والی بھی ہے جے. ہوں کہتے جناب پاویں ایتھے باندھ لو, کھولو نا, پھر رجوع اس قسم دے جے. اچھا علی بھائی, وہ حدیث ہے کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے, تو اس حدیث سے کیا اس طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ کی طرف مطلب اشارہ کیا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے؟ نہیں, نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا ڈسین کرنے کے لیے اشارتاً بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے, تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا جب حضرت علی پہلی اور آخری دفعہ تھے
کسی جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے. حضرت علی رو پڑے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے آپ کی دل جوئی کی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے تو ہارون کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا نا اس سے خلافت نکلتی ہے تو پھر اسے پورا اپلائی کرے. کیا حضرت ہارون موسیٰ کے بعد خلیفہ بن گئے تھے؟ حضرت ہارون تو پہلے فوت ہوئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے ہیں یوشع ابن نون. تو لہٰذا یہ پریکٹیکلی وہاں تو اپلائی کوئی نہیں ہوئی. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کوہ طور پر حضور کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو چھوڑا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا اسسٹنٹ پیچھے سے معاملات کو چلانے کے لیے حضرت علی کو چھوڑا. وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا کوئی سکسیسر اس لیے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے. انبیاء پہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی. انبیاء اپنے پیچھے خلفاء چھوڑ کے جاتے تھے پیغمبروں کو. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہونا. حضور کس کے حوالے کر کے جائیں امت کو؟ قرآن کے حوالے کر دیا. پیغمبر کا ایکویلنٹ قرآن ہو سکتا ہے جو معصوم ہے. باقی جو انسان ہے بہرحال انسان ہے. جب مولا علی خود کہہ رہے ہیں حضور کی میت کے اوپر ناج البلاغہ میں, اے یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے, اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جو کچھ کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کر سکتا. تو بابت شاہی کوئی نہیں, تو پھر کس طرح کوئی خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ نہیں بنایا. حضرت ابوبکر کی سب سے زیادہ عزت کرنے والی ان کی اپنی بیٹی ہے نا. تو مسلم شریف اٹھائیں, ایک شخص آ کے عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر اللہ کے نبی اپنا خلیفہ کسی کو بنا کر جاتے تو کسے بناتے؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ ابوبکر کو بناتے. اگر تو وہاں کوئی کھڑے ہوتے نا نازبی کہ اماں آپ کو ہی بھلیکھا لگ گیا ہے, وہ تو مسلح پہ کھڑا کر کے بنا کے گئے ہیں نا, اشارے نے دے کے گئے ہیں نا. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ اشارہ میں نے نکالا تو لوگ وہ کوہ طور والا وہ والا اشارہ حضرت علی کے لیے نکال لیں گے. اگر بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں, تو ترمذی میں ہے کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے سچی بات کی, انہوں نے کہا اگر بناتے تو ابو بکر کو. انہوں نے پوچھا اس کے بعد, فرمایا اس کے بعد بناتے تو عمر کو, اس کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ ابن جراح کو. حضرت عائشہ خود نہیں مان رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا. ٹھیک ہے, صحابہ نے چنا ہے نا, تو صحابہ کا اجماع ہے. یہ نبی علیہ السلام کا خلیفہ قرآن ہے جو بخاری مسلم میں آیا. عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یہ ہے وصیت رسول. غدیر خم پہ قرآن, حجۃ الوداع پہ قرآن, سنت اس کے ساتھ ہی شامل کی جاتی ہے نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک شخص آ کے حضرت عائشہ سے کہتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے لیے کوئی وصیت لکھوائی تھی نبی علیہ السلام نے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں لکھوائی, حضور کی ڈیتھ میری گود میں ہوئی ہے, میں نے تو کوئی ایسی وصیت میرے علم میں تو نہیں ہے. اب بڑا اچھا موقع تھا, وہ کہتی کہ نہیں علی کے لیے تو نہیں وصیت کی ہے, لیکن مجھے حضور نے کہا تھا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائیں. یہ تو ہے نا بخاری مسلم میں. تو اس سے ثابت ہوا کہ میرا باپ خلیفۃ الرسول ہے. نہیں, حضرت عائشہ منصف مزاج تھی, صدیقہ تھی, انہوں نے سچی بات کی. انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بھی کبھی کلیم نہیں کیا, حالانکہ کئی موقع آئے ہیں وہ کلیم کر سکتی تھی. یہ اشارے جو بعد کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, حضرت عائشہ ان اشاروں سے خلیفۃ الرسول کسی کو نہیں مانتی تھی. انہیں پتا تھا صحابہ نے چنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو چنا بھی جس طریقے سے گیا سقیفہ بنی ساعدہ والا, ہمیں اس پہ ریزرویشن ہے. خود صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو جس طریقے سے خلیفہ چنا گیا, آندہ کوئی اس طریقے سے پلی نہ لے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. مسلمانوں کے اجماعی مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کیا کرے. اس وقت ابو بکر کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر کا چونکہ کمپیٹیٹر نہیں تھا, تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چاہے وہ جس طریقے سے بھی چنا گیا, ظاہر ہے اس طرح پبلکلی تو نہیں چنا گیا, بعد میں چلے پبلکلی بیعت ہوئی. حضرت عمر کو بھی پتا تھا, اس لیے حضرت عمر نے کہا میرے بعد کوئی اس کو دلیل نہ بنائے, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہیں چننا. حضرت عمر کو جو چنا گیا وہ حضرت ابو بکر نے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا. سب نے یہ کہا کہ آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. پھر حضرت عمر کو انہوں نے نامزد کیا. تو
اتنے معاملات سادہ نہیں ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ڈاکٹرن کی ہوتی ہیں, پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. لہذا کوئی اس طرح کی حرکت نہ کیا کرے جس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو. بہرحال یہ ٹھیک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والی حدیث ہے. یہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر کوئی امتی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتا ہے, اور اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال دشائی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. قادیانیوں کے پاس بھی قیامت تک ٹائم ہے اس بات کا جواب دیں. یہ کہتے تھے نا ہمیں کہ جی دیکھو تم بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لے آئے ہو عیسیٰ قرب قیامت میں, اس امت سے کیوں نہیں ادھارا پیغمبر لیتے؟ اگر امتی نبی لینا ہی تھا تو ہم کہتے ہیں اگر ہم نے لینا ہوتا تو ہم حضرت علی کو لیتے. جب ان کو نہیں لیا اور نہ انہوں نے کلیم کیا تو تہاڈی تو اوقات ہی کوئی نہیں, اور تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ختم نبوت پہ پیرا دینے والی حدیث ہے الحمدللہ. اس کے بعد علی بھائی لاسٹ میں نا سوشل میڈیا پہ ایک ٹیم ہے جو یہ خاص اسپیشلی مبین بھائی ہیں, یہ کمنٹ سیکشن اور وغیرہ ڈیل کرتے ہیں آپ, اور دوسرے وہ مبین بھائی ہیں جو سیرت ہدایت والے ہیں, اور ڈاکٹر ہاشم صاحب ہیں, اور وسیم ادریس بھائی ہیں جو آپ کے کلپس بہت ہی زبردست طریقے سے ایڈٹ کر رہے ہیں آج کل. تو اسپیشلی آپ ذرا ان کے لیے مبین بھائی کی والدہ کے لیے دعا کر دیں, بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے, انہوں نے آنا تھا آج. تو اللہ تعالیٰ شفا دے جی, جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے, دنیا اور آخرت میں بہتری فرمائے. جتنے لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جن کے نام لیے, ان کے علاوہ بھی سب کے لیے میری دعائیں ہیں. میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور یقین کریں کہ میں اپنی فیملی سے زیادہ ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہوں. یہ حقیقت بات ہے. ظاہر ہے انسان کو محبت اور عقیدت اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربانی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فیملی کے ساتھ تو ویسے انسان کے ایک ایفیلیشن ہے. ہماری فیملی تو ہمیں خیر سپورٹ بھی کرتی ہے. اس کے باوجود جو لوگ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں میرے دل میں ان کے لیے زیادہ جذبات ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. نبی الاسلام بھی آپ دیکھیں, آپ کو ان کی زبان پہ ان ساتھیوں کے نام ہی زیادہ آئیں گے جو آپ کے ہاتھ جنہوں نے مضبوط کیے ہیں. کبھی آپ نے اپنے بچوں کے بیویوں کے نام تو نہیں اس طرح لیے ہوں گے کہ جی فلاں جو میری بیوی ہے ماشاءاللہ میرے کپڑے تیار رکھتی ہے جب میں جمعے کے لیے نکلتا ہوں. نہیں, آپ نے جب بھی تعریف کی ہے میں ابو بکر اور عمر. ٹھیک ہے جی. علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے, اور میرا حواری زبیر ہے. ٹھیک ہے جی. ہر نبی کے ساتھ کوئی امین ہوتا ہے, اور میری امت کے لیے امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح. آپ دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کی اپنی ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے دین کے لیے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے. تو دعائیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. صرف میں یہ کہوں گا کامنٹ سیکشن کی آپ نے بات کی ہے, کسی کو گالی گلوچ نہ کریں. کوئی گالی کرے بھی اسے آپ جواب دیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اس کے بعد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. منوانا کسی کو نہیں, ہم نے صرف ہم نے بتانا ہے. کسی کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. ہمارے پیغمبر کا کام بھی بتانا تھا, ہم تو ان کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں, تو ہمارا کام منوانا تو بالکل ہی نہیں ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. بس یہ ہے ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں. باقی یہ جو آپ لوگ مناظروں والے پھڈے کرتے ہیں نا, ہاں میں اس میں آپ لوگوں کو روکتا تو نہیں ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی کریں. میں پرسنلی اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا اپنے حق میں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اس کا اینڈ گالی گلوچ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. یا کسی بیچارے کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ گالیاں مجھے نکالے گا, اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا. مجھے تو چینل ڈیلیٹ ہونے کے بعد کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کا بھی چینل ڈیلیٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے ہمارے مخالفین کے چینل ڈیلیٹ ہوں, ورنہ مخالفین کی بونگیاں ہم کہاں سے لا کے دکھائیں گے آپ کو. یعنی اگر مصباحی صاحب یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتے کہ تجھے کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, ہم لوگوں کو کیسے بتاتے کہ ان کے بابوں کے جہان ہی علیحدہ ہیں, قرآن و سنت کی بات ہی نہیں کرتے, یہ تو بایزید کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایسٹ کے طور پہ ہم کہتے ہیں مخالفین کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنا موقع بیان کریں, بےایمانی نہ کریں, اور یہ بھی ہم ان کی آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں.
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی ساری بےایمانیوں نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹی کلپیاں کاٹنے سے اور میری بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا, فائدہ ضرور ہوا ہے. البتہ آپ لوگوں نے اپنی آخرت برباد کی ہے, یہ ہم کہتے ہیں. باقیوں کے لیے تو میں بلا ناغہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا میں, چاہے وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا خود عمل کر رہے ہیں, اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے گھر والوں کے لیے کرتا ہوں الحمدللہ, ان کے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے کرتا ہوں. تو دعائیں تو ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی یہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے. بال اس میں یہ کریں, جو لوگ کلپنگ کر رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کیا کریں, حدیث کا نمبر, امیج, آیت کا نمبر بھی لگایا کریں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ مین چینل سے ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے کلپ کاٹ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور کوئی ویلیو ایڈیشن ہی نہ کریں. تو پھر آپ نے کیا ہاتھ مضبوط کیے؟ ہاتھ مضبوط کرنا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کریں. جہاں حوالہ لگتا ہے آپ حوالہ لگائیں, جہاں نہیں مل رہا آپ رابطہ کریں. غلام محی الدین بھائی سے رابطہ کریں, وہ آپ کو سارے حوالے دے دیں گے. کہیں کو مسئلہ ہے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں, لیکن ویلیو ایڈیشن کر کے معاملات کو لے کے چلیں. باقی چھوٹے چھوٹے کلپ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر 15-20 سیکنڈ کے, بڑے اچھے میں نے دیکھے ہیں. میمز کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ کوئی ایسی میم نہ ہو جس میں کوئی عورتوں کی انوالومنٹ ہو, کوئی گالی گلوچ ہو جائے, یا کوئی عالم دین کی تذلیل آپ اس حوالے سے کریں کہ وہ اس کا عقیدہ ہی نہ ہو اور خام خواہ اس کے منہ میں ڈال رہے ہوں. ظاہر ہے یہ عالم سٹوریاں سناتے ہیں, اون کرتے ہیں ان سٹوریوں کو. اگر ان سٹوریوں پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو جینون ہے, وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جب ان کا وہ عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو ڈیزرو کرتے ہیں. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت ابوبکر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کو کہا تھا, جب اس نے ایک کافر نے کہا نا کہ یہ اے محمد تمہارے ساتھی تمہیں برے وقت میں چھوڑ دیں گے, تو حضرت ابوبکر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرم گاہیں جا کے تم چاٹو جو تمہارا کام ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر نے گالی دی ہے. انہوں نے گالی نہیں دی, جو وہ کام فخریہ کرتے تھے. یعنی ایک بندہ جا کے کسی دربار کی مٹی چاٹتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرتا ہے, میں اسے سمجھاؤں گا, اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی پہ اترتا ہے, میں کہوں گا جا بھی جو تیرا کام ہے, تو جا فلاں دربار کی مٹی چاٹ, تو فلاں گھوڑے کے نیچے سے جا کے گزر, ٹھیک ہے جی, فلاں علم کے آگے جا کے تو سجدہ ریز ہو, فلاں دربار پہ جا کے تو پتھر پھیر اپنے منہ کے اوپر. تو یہ کوئی بھی گالی نہیں ہے. جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس بات کا تو اسے تانا نہیں دیا جا سکتا. یعنی اگر کوئی مجھے یہ تانا دے اور جاؤ تو جو جا کے قرآن پڑھ, تو بخاری دی 2812 سنا, تو میں تو کوئی کچھ نہیں ہوا گا, کوئی ناراض نہیں ہوا گا. جا جڑا تیرا کام ہے تو مسلم دی 240 سنا, تو جڑا کام چکیا ہے ساڈے بابے دا چشتی رسول اللہ, جا تو یہی سنا جا کے ساڈی کتاب وچ حوالے پیش کر. میں تو کوئی ناراضگی والی کوئی بات جو میں کر رہا ہوں وہ کروں گا. لیکن اگر آپ وہ بات کریں گے جو میں نہیں کر رہا, تو وہ تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا فخر ہے. کل تک با یزید اتنا بھاری نام تھا, اب بچے اس نام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار جعفر دا مرید ہو کے, امام جعفر دا مرید ہو کے کنیتوں نے ابو یزید رکھی ہے, اسی تے آج نہیں ابو یزید رکھنے سے تیار. تو ان کے اندر حضرت بستامی بازید ٹائی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہ تو تسی کو لائے سن نا, تو تاڑے فخر سن نا. تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ آپ کی اپنی کی ہوئی آگے آئی ہیں, یہ آپ کے بزرگوں کی ہوئی آپ کے آگے آ گئی ہیں. ویسے بھی 2812 کی وجہ سے عمار نام بڑھتا جا رہا ہے. عمار تو رکھنا ہے, بچے کا نام محمد عمار, فرحان بھائی نے بھی رکھا ہے اپنے بیٹے کا نام عمار. ہاں عمار رکھے, عمار نام کو عام کرے, چڑھتے نہیں ہے اسے. ہاں اس سے چڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ حسن حسین سے پھر بھی چڑھ جاتے ہیں, عمار نام سے اب کیسے چڑھیں, ٹھیک ہے, اس سے نہیں چڑھ سکتے. کچھ عرصے بعد شاید کوئی فضا بنی تو چڑھیں گے, ابھی فی الحال تو یہ نام بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ان کے لیے خطرناک ہے, خطرناک سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے نا. چلے ٹھیک ہے, اور تو نہیں کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.